بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے خبر نامہ، اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں عطر الکلام پروگرام کی آخری قسط میں 20 حسن قرات اور اذان کے مقابلہ کے فاتحین کو انعامات سے نوازا گیا۔ تلاوت کی کیٹیگری میں پہلا انعام 30 لاکھ سعودی ریال ایران کے یونس شاہ مرادی نے، دوسرا انعام 20 لاکھ ریال سعودی عرب کے عبدالعزیز الفقیہ نے، اور مراکش کے زکریا الزائرک نے تیسری پوزیشن حاصل کر کے 10 لاکھ ریال انعام حاصل کیا۔ اذان کی کیٹیگری میں سعودی عرب کے محمد الشریف نے اول انعام 20 لاکھ ریال حاصل کیا۔ عطر الکلام مقابلوں کے دوران گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کی جانب سے بھی مختلف کیٹیگریز میں 6 سرٹیفکیٹ جاری کیے گئے۔ مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے اپنے ایسٹر کے پیغام میں اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان کشیدگی میں تازہ اضافے پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ نئے تشدد سے اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان بات چیت کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے درکار اعتماد اور باہمی احترام کے مطلوبہ ماحول کو خطرہ لاحق ہے۔ یوکرین میں جنگ کا خصوصی ذکر کرتے ہوئے کہا کہ زخمیوں اور ان تمام لوگوں کو تسلی دیں جنہوں نے جنگ کی وجہ سے اپنے پیاروں کو کھو دیا ہے، اور یہ دعا کریں قیدی اپنے خاندانوں کے پاس محفوظ اور صحت مند واپس آ سکیں۔ واضح رہے کہ پوپ نے دنیا میں پھیلتی بدامنی پر اپنے تحفظات کا اظہار اس وقت کیا جب ایسٹر کے تہوار پر وہاں تقریباً 1 لاکھ زائرین جمع تھے۔ سعودی وفد حوثی باغیوں سے جنگ بندی کے نئے امکانات پر بات چیت کے لیے یمن کے دارالحکومت صنعاء پہنچ گیا۔ یمنی سفارتکار کے مطابق سعودی وفد حوثی باغیوں سے ممکنہ جنگ بندی پر بات کرنے آیا ہے۔ یاد رہے کہ حوثی باغیوں کے سن 2014 میں صنعاء شہر پر قبضے کے بعد سے سعودی عرب یمن جنگ کا آغاز ہوا تھا۔ چینی فوج نے تائیوان کے ارد گرد فوجی مشقیں تیسرے روز بھی جاری رکھیں۔ آبنائے تائیوان میں چینی فوجی مشقوں میں لڑاکا طیارے اور جنگی جہاز نے حصہ لیا۔ تائیوان کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ تائیوان کے قریب 59 چینی لڑاکا طیارے دیکھے گئے ہیں۔ 39 چینی طیارے تائیوان کے دفاعی فضائی حدود میں داخل ہوئے۔ اس معاملے پر تائیوان میں امریکی سفارتخانے کے بیان میں کہا گیا ہے کہ بیجنگ کی سرگرمیوں کا قریب سے جائزہ لے رہے ہیں۔ فرانس کے شہر مارسیل میں دھماکے کے بعد 2 رہائشی عمارتیں گرنے سے 2 افراد ہلاک جبکہ 5 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ عمارتوں کے ملبے تلے 6 افراد کے دبے ہونے کا خدشہ ہے۔ دھماکے سے تیسری عمارت جزوی طور پر گر گئی ہے جبکہ علاقے کی دیگر 30 عمارتوں کو خالی کرا لیا گیا۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے کے قلقیلیہ شہر کے مشرق میں واقع قصبے حزون میں 20 سالہ نوجوان ایاد عزام سلیم کو سینے اور پیٹھ میں گولیاں مار کے شہید کر دیا۔ مذکورہ نوجوان پر حملے میں دیگر 2 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ یاد رہے کہ رواں سال اسرائیلی فورسز کے ہاتھوں 93 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ یوکرین کے شہر زپراژیا میں روس نے فضائی حملہ کیا جس میں 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ یوکرینی حکام کا کہنا ہے کہ روس نے زپراژیا شہر کی رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا۔ دوسری جانب روس کی وزارت دفاع نے ماسکو سے کہا ہے کہ روسی حملے میں زپراژیا کے قریب ایندھن ذخیرہ کرنے والے گودام کو نشانہ بنایا گیا ہے جہاں 70,000 ٹن ایندھن موجود تھا۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے جمعے کے روز مسلمان یوکرینی فوجیوں کے لیے افطار کا خصوصی اہتمام کیا۔ اس موقع پر یوکرینی صدر کا کہنا تھا کہ افطار کا یہ خصوصی اہتمام ملک میں مسلمانوں کے اس مذہبی تہوار کے احترام کی سالانہ روایت بن جائے گا۔ ولودیمیر زیلنسکی نے خصوصی عشائیے کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے مسلم برادری کا شکریہ ادا کیا جس میں مجلس کے رہنما، کریمیائی تاتاروں کے واحد اعلیٰ ایگزیکٹو اور مسلمان مبلغین کے نمائندے شامل تھے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی پر امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں گائیڈڈ میزائل ابدوز متعین کر دیں۔
امریکی بحریہ کا کہنا ہے کہ تمام بحری جہازوں کو احتیاط سے آگے بڑھنے کی ہدایت کی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ایران خلیج فارس اور بحیرہ عرب میں اسرائیلی تجارتی جہازوں پر ڈرون حملے کی تیاری کر رہا ہے، جس کی اطلاعات امریکی اور اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے دی ہیں۔ آئرلینڈ کے ڈبلن ایئرپورٹ پر غیر متوازن لینڈنگ کے دوران رائن ایئر کی پرواز حادثے کا شکار ہو گئی۔ رن وے سے ٹکرانے سے بوئنگ 737 طیارہ کا اگلا گیئر بری طرح نقصان کا شکار ہوا۔ ایئرپورٹ انتظامیہ کے مطابق واقعے میں کسی مسافر یا عملے کے رکن کے زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ کینیڈا کے شہر مارکھم میں ایک مسجد کے احاطے میں گاڑی سے نمازی کو کچلنے کی کوشش کرنے والے 28 سالہ ملزم شیرن کیروناکرن کو ٹورانٹو سے گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کی جانب سے ملزم پر نفرت انگیز جرم کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ کینیڈا کی وفاقی اور صوبائی حکومت نے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ یہ تھا اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ مطبوعہ الفضل انٹرنیشنل، بدھ 12 اپریل سن 2023، صفحہ 8، طارق مرزا کی آواز میں۔